آج پھر اسی گلی سے گزر کر جانا پڑے گا، میں نے اماں کے پیچھے چلتے ہوئے کوفت سے سوچا۔ اب پھر اسی بدماش سے سامنا ہوگا، وہ رچ کر اپنی گندی نظروں سے مجھے جی بھر کر تاڑے گا اور پھر اپنی ماں اور بہن کی چوڑی لینے کے بہانے میری کلائی پکڑ کر مروڑ دے گا۔ نہ جانے کیوں اماں کو بار بار میری شکایت کرنے پر بھی سب نظر نہیں آتا۔ جس دن بھی ہماری چوڑیاں نہیں بکتی تھی اماں مجھے لے کر اس گلی میں پہنچ جاتی۔ شاید اماں کو اپنے دوسرے بھوکے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے میری قربانی دینے کی ضرورت ہی پڑتی تھی۔ یہاں پر کاسو بدماش کی بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ کرخت چہرے کا ایک اونچا لمبا بدماش تھا جس کے چہرے پر ہر وقت عجیب سی مسکان پھیلی رہتی اور آنکھوں میں جہاں بھر کی بے شرمی اور سرما بھرا رہتا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں کبھی دوبارہ اس گلی میں نہ آتی۔ اگر میری ماں اتنی سخت مزاج نہ ہوتی کہ اگر میں ذرا سا بھی اسے انکار کرتی تو وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لمبی سونٹی سے میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ میں دل ہی دل میں کاسو بدماش کو گالیاں دیتی ہوئی وہاں سے گزرنے لگی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے دانتوں میں دبا کر آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میری اماں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ اس گلی سے گزرتی۔ وہ اپنی بھاری آواز میں چوڑی لے لو، چوڑی رنگ برنگی چوڑی اور بہت کچھ کہتی جا رہی تھی۔ اچانک کاسو بدماش اپنے دروازے سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ 2 ہواری بھی تھے۔ اس نے اماں کو تیز آواز میں پکارا، مائی ہوری رک جا، ٹھہر جا، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے دن سے کہاں تھی؟ میری اماں کے تو ہاتھ خالی ہو گئے چوڑیوں کے انتظار میں نے دوسری چوڑی والی سے بھی لے کر نہیں دی۔ اس کی پکار سنتے ہی اماں کی تو جیسے مراد پوری ہو گئی۔ وہ پلٹ کر پیار لٹاتی ہوئی زبان سے کہنے لگی، میرا پتر، میں نے کہاں جانا تھا، بس گرمی زیادہ تھی اس لیے جلدی پھیرا نہیں لگایا۔ دیکھ آج نئے ڈیزائن کی میں نے چوڑیاں بھی لائی ہیں۔ اماں نے مجھ کو اشارہ کیا چوڑیوں کی ٹوکری نیچے رکھنے کا۔ میں نے اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلا کر چوڑی کی ٹوکری نیچے اتار کر رکھ دی۔ کاسو بدماش اماں سے اس کا حال چال پوچھ رہا تھا اور اس کی نظریں میرے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے سامنے سے غائب ہو جاؤں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ کنول رانی، جوڑا تو تو نے بہت پیارا پہنا ہے، خوب کھل رہا ہے تجھ پر، چل اب مجھے اپنے جیسی کھلتی ہوئی رنگت کی چوڑیاں بھی دکھا۔ اس کی ہوس اس کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتی۔ اس نے اپنے ہواری ماجد سے کہا، جا دوڑ کے جا نکڑ سے 2 بوتلیں پکڑ لا اور ساتھ مایوری کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نکال کر دے، تب تک میں کنول سے چوڑیاں دیکھ لوں۔ ہر بار اماں مجھ سے ہٹ کر تھوڑا پیچھے بیٹھ جاتی اور قاسم چودھری بالکل میرے سامنے بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی میرے ہاتھوں کو چھوتا، کبھی ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیتا، کبھی میرے بازو پر چٹکی کاٹ لیتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا، لیکن میں اسے بہت سخت نظروں سے گھورتی اور ساتھ ہی اسے سخت باتیں سناتی۔ جیسے ہی بوتل پہنچی، کاسو نے بوتل اپنے دانتوں سے کھول کر مجھے پکڑا دی۔ میرا دل چاہا کہ وہ بوتل اس کے سر پر دے ماروں، لیکن مجبوری میں مجھے اس کے ہاتھ سے بوتل پکڑنی پڑی۔ اس نے پلٹ کر ایک دم اماں سے کہا، ماسی، اس کو میں حویلی لے جاؤں اپنے ساتھ؟ اماں اور بہن کو چوڑی پہنا لے گی، جب تک تو ٹھنڈے پنکھے کے سامنے بیٹھ۔ میں نے تڑپ کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ قاسم چودھری اماں کو دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے ماسی ابھی تیری بونی نہیں ہوئی، میں نے سوچا اسی بہانے تیری خدمت بھی ہو جائے گی اور اماں کی پسند کی چوڑیاں بھی مل جائیں گی۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے پتر، لیکن جلدی واپس بھیج دینا، شام ہو رہی ہے، گھر جا کر کھانا بھی پکانا ہے اس نے۔ چودھری قاسم نے میری طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اماں سے جلدی سے کہا، اماں تو میرے ساتھ چل، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے پتہ تو ہے مجھے چوڑی صحیح پہنانی نہیں آتی، چوڑی تو ہی پہناتی ہے نا۔ چودھری زور سے ہنس کر کہنے لگا، چل پڑ کنول، گھر میں میری ماں بہنیں ہیں، تجھے کھا تھوڑی جائیں گی، چل آ جا۔ اس نے اماں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ میں نے دکھ سے اماں کی طرف دیکھا، مطلب وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آج سرعام میرا سودا کر رہی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ روٹی نہیں ملتی تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر عزت چلی گئی تو؟ یہ سارے سوال میری زبان پر مچل رہے تھے، لیکن میں بہت ڈرپوک تھی۔
बचपन से माँ की मार और अब्बा की डांट खाकर बड़ी हुई थी। अम्मा बेचारगी से कहने लगी, कासिम पुत्र, मैं भी चलती हूँ, बहुत दिन हो गए चौधराइन से नहीं मिली। कासिम ने अपने नौकर माजिद की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा भी साथ ही आ रही थी। अम्मा मुझसे काफ़ी पीछे थी। कासिम मेरा हाथ पकड़कर चल रहा था। चूड़ी की टोकरी मेरे सर पर रखी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वो मुझे लेकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ चल पड़ा। मैंने घबरा कर पीछे देखा तो माजिद अम्मा का हाथ पकड़े हाल की तरफ जा रहा था। हम पहले भी उस हवेली में चूड़ियाँ बेचने के लिए आ चुके थे। कासिम की माँ हाल में ही मिलती थी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। आज तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने का दिन था। शायद वो मुझे अपने कमरे में ले आया था। मेरे सर से टोकरी उतार कर रखते हुए उसने मुझे बिस्तर की तरफ धकेला। मैं दोनों हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखते हुए रो पड़ी। चौधरी साहब, मुझ पर रहम करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, हमारी गुर्बत पर रहम करें। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे पर जैसे ही रखना चाहा, मैं तड़प कर पीछे हटी और भाग कर दीवार से जा लगी। वो हंसता हुआ मेरी तरफ आ गया और दोनों हाथ दीवार पर रखकर मुझे बेबस कर दिया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, अचानक मेरी नज़रों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। कोई धुआं सा जैसा वजूद उसके कमरे में लगे हुए ड्रेसिंग टेबल के शीशे से निकलकर उस पर झपटा और उसे खींचते हुए दूर ले जाकर फेंक दिया। कासू खुद भी परेशान था कि यह अचानक क्या हुआ। वो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कमर में शदीद चोट लगी थी। कमरे में एकदम से तेज़ आवाज़ चलनी शुरू हुई। हालांकि खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद था। कमरे में लगे हुए पर्दे भी ज़ोर ज़ोर से उड़ रहे थे, जैसे एकदम तेज़ आंधी आ गई हो। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उस कमरे में हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद था जो नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खूबसूरत नौजवान चेहरे पर गुस्सा लिए कासू के बिल्कुल सर पर खड़ा था। उसने अपना पाँव उठाया और कासिम चौधरी के सीने पर रखा और ज़ोर देकर पूछा, दोबारा इस मासूम लड़की को तंग करोगे? उस नौजवान की आवाज़ बहुत भारी थी। यूँ लग रहा था जैसे कमरे में लाउड स्पीकर लगे हों और उसकी आवाज़ गूंज रही हो। खौफ की वजह से कासिम चौधरी जैसा बदमाश थर थर कांप रहा था और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था। तुम जो भी हो, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं इसे देखूंगा भी नहीं कि और ना ही कोई गलत नज़र डालूंगा। इसको तो क्या, मैं गांव की किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। वो नौजवान हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी शक्ल खौफनाक हद तक बिगड़ गई। मतलब वो इंसान नहीं था। मैंने ये मंजर देखा और ज़मीन पर गिर गई। मेरी आँख खुली तो मैं अपनी झोंपड़ी में थी। मेरे छोटे बहन भाई, मेरे माँ बाप मेरे इर्द गिर्द जमा थे। होश में आते ही मैं उठ बैठी। अम्मा एकदम मेरे पास आई, लेकिन मेरी नज़र झोंपड़ी के दरवाजे में खड़े उसी जिनजात पर गड़ी थी जो मेरे देखते ही खौफनाक शक्ल में आया था। वो मुसलसल मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसे देखते ही चीख पड़ी और दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। अम्मा और बहन मेरा कंधा हिलाकर पूछ रही थी, क्या हुआ है कंवल, तुम किस चीज़ से इतनी डरी हो? थोड़ी देर बाद डरते डरते मैंने गर्दन घुमाकर उसी तरफ देखा जहाँ वो खड़ा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। मैंने अम्मा को देखकर कहा, अम्मा, मैं घर कैसे पहुँची? अम्मा, थोड़ी देर पहले वहाँ कौन खड़ा था? मैंने हाथ से जैसे ही झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो फिर से वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। अम्मा मुझे बता रही थी कि मैं कल रात से बेहोश पड़ी हूँ। कासिम चौधरी की माँ ने अम्मा और मुझे गाड़ी में भिजवाया था और कुछ पैसे भी दिए थे। डॉक्टर 2 बार मुझे देख कर जा चुका था। मैं हैरत से ये सब सुन रही थी। मैंने अम्मा के कंधे पकड़कर उनका चेहरा दरवाजे की तरफ किया और पूछा, अम्मा, मुझे ये बता वो कौन खड़ा है? तो अम्मा मुझे दुख से देखकर कहने लगी, बेटा वहाँ कोई नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे वहम हो रहा है। तुझे पता है कि तुझे कितना तेज़ बुखार था? बुखार की वजह से तुझे उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं अम्मा की बात सुनकर चुप हो गई। मेरे दिल में आवाज़ आई कि शायद अम्मा सच कह रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है।
میں نے چوری چوری دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری بہن نے میرا منہ ہاتھ دھلوائے۔ اماں نے گرم گرم کھانا بنا کر رکھا تھا۔ مرغی کا گوشت تھا اور روٹی۔ میں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ ابا نے مجھے 2 پیناڈول کھلا دی۔ اماں نے میری چھوٹی بہن کو کہا کہ وہ میرے ساتھ ہی بستر پر سو جائے۔ میری بہن میرا سر دباتی رہی اور میں واپس سو گئی۔ خواب میں مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اونچے اونچے پہاڑوں پر اڑ رہی ہوں۔ کبھی مجھے لگتا جیسے میں بہت خوبصورت باغ میں کھڑی ہوں۔ کبھی مجھے لگتا کہ بارش ہو رہی ہے اور میں اس میں بھیگ رہی ہوں۔ میری ساری رات ایسی گزر گئی۔ صبح اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ میرا ذہن اب بہت فریش ہو چکا تھا۔ رات کو ابا پانی بھر کر لاتے تھے اور صبح ہم لوگ استعمال کرتے۔ میں نے وضو کیا اور ایک چھوٹی سی جگہ میں نے کچی مٹی سے لیپ پوت کر اپنی نماز کے لیے بنا رکھی تھی، جہاں پر ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ڈال کر میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی۔ چاہے میں پورا دن کوئی نماز نہ پڑھ پاتی، لیکن میں صبح فجر اور رات کو عشاء کی نماز ضرور پڑھتی۔ ہماری بستی میں بوڑھی عورت رہتی تھی جس نے بستی کے کافی بچوں کو نماز سکھا دی تھی۔ کچھ بچوں نے سپارہ بھی پڑھا تھا اور کچھ عرصہ پہلے وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھی دعا کرنے لگی۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت۔ ایک دم میں نے دیکھا وہی لڑکا سفید لباس میں چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے سر پر نماز کی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت رنگ کی تسبیح۔ وہ بالکل میرے نزدیک بیٹھا اور کچھ پڑھ کر میری پیشانی پر پھونک دیا۔ بخار کی حرارت اور کمزوری ایک دم دور ہو گئی۔ اس بار وہ غائب نہیں ہوا بلکہ میرے سامنے ہی موجود تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہو، میں حقیقت میں ہی تمہارے سامنے ہوں۔ یہ سن کر میں چیمپ سی گئی۔ وہ کافی دیر بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ کافی دیر بعد جیسے ہی وہ اٹھ کر جانے لگا، میں نے اسے آواز دے کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، فارس نام ہے میرا۔ اور پھر وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا اور میں ایک دم چونک پڑی۔ مطلب یہ سچ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اماں نے اٹھ کر ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد ہم سب بہن بھائی جھونپڑی میں بیٹھے تھے اور اماں ابا سے کچھ دور چارپائی پر ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کی باتیں ہمارے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ اماں ابا سے چپکے چپکے کہہ رہی تھی کہ کنول کے ابا، میری مانا تو اب یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے، ہم کسی اور جگہ جا کر اپنی جھونپڑی لگا لیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ جیسے ہی قاسم چودھری کی طبیعت ٹھیک ہوئی وہ پھر سے ہماری بیٹی کے پیچھے آئے گا۔ ابا نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ وہ کل تک ہی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ قاسم چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر جب اس کی اماں، ملازم اور ہماری ماں کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا اور نیچے بستر کے نزدیک ہی میں بھی بے ہوش پڑی ہوں۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ وہ شاید کہیں کسی غلط ارادے کے ساتھ تو مجھے نہیں لے گیا، شاید کسی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ بس پھر اس نے اپنی ملازمہ کی مدد سے مجھے اماں کے ساتھ حویلی سے واپس بھجوا دیا اور کہا تھا کہ اس کا ذکر گاؤں میں کسی اور سے نہ کرے۔ قاسم کی بہن کی شادی ہونے والی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اس کے سسرال تک جائے۔ مجھے ایک دم فارس کا چہرہ یاد آیا اور میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ اگر وہ اس دن مجھے بچانے نہ آتا تو شاید میں کب کی خراب ہو چکی ہوتی اور اس وقت میں زندہ نہ بیٹھی ہوتی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اماں نے مجھے اس کے ساتھ بھیجا تو میں دوبارہ ایسی کوئی نوبت نہیں آنے دوں گی، اس کے قریب آنے سے پہلے اپنی جان لے لوں گی۔ میری بہن اٹھ کر باہر گئی تو ایک دم فارس آ گیا۔ اس نے مجھے کپڑے کی بنی ایک تھیلی دی اور کہا، یہ اپنی اماں کو دے دینا اور کہنا کہ یہ تمہیں جنگل میں ایک روز ملی تھی اور تم نے چھپا کر رکھ دی تھی تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، کیا ہے اس میں؟ وہ مسکرا کر غائب ہو گیا۔ جب میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں ہزار ہزار کے کافی نوٹ پڑے تھے۔ میں ابھی حیرت میں ڈوبی نوٹوں کو دیکھ رہی تھی کہ ابا اور اماں کمرے میں آ گئے۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی، کنول
ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अम्मा की आंखों में ख़ास किस्म की चमक थी। अब्बा परेशान भी था और खुश भी। मैंने वो पैसे अब्बा की तरफ बढ़ा दिए। मैंने देखा कि अब्बा के हाथ लरज रहे थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मैंने अम्मा को बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया, अम्मा ये पैसे मुझे जंगल की तरफ से पड़े मिले थे। पहले मैंने ये सोचकर थैली छुपा ली कि हमारे घर के हालात सही नहीं है, हो सकता है इनका मालिक इन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाए तो मैं उसे वापस दे दूंगी। फिर ये सोचकर रख दी कि किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाए। अब्बा ये पैसे तुम रख लो, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें गांव छोड़कर कहीं और जाना है। इससे हम अपने लिए कोई भी काम कर लेंगे और रहने के लिए थोड़ी सी जगह भी ले लेंगे। अम्मा अब्बा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा ने बढ़कर मेरे माथे पर प्यार किया और सर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटा तू मेरी बहुत समझदार बेटी है। बस इस गुर्बत ने तेरे बाप को कहीं का नहीं छोड़ा, वरना कौन बाप अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगने देता है। मैं कोशिश करूंगा अब कोई बेहतर काम करके तुम्हें और तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को रोजी रोटी कमा कर खिला सकूं। मैंने अब्बा का हाथ पकड़कर उसको तसल्ली दी और कहा, अब्बा दुनिया का कोई भी बाप अपनी औलाद को जानबूझकर मुश्किल में नहीं डालता। हम जिस कबीले में पैदा हुए हैं हमारा उसमें कोई जोर नहीं। हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, चाहे वो रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो। लेकिन कभी भी भूख के डर से अपनी औलाद को किसी गलत रास्ते पर चलने का मत कहना। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली। अब्बा ने शाम तक गाड़ी वाले से बात कर ली थी। वो रात के अंधेरे में अपना सामान उठाकर दूसरे शहर रहने के लिए तैयार था। रात को 11 बजे गाड़ी वाला पहुंच गया। अब्बा ने सामान उठाकर गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। सामान तरतीब से रखकर अब्बा ने हम बहन भाइयों को भी सामान के साथ ही गाड़ी में बिठाया। अम्मा अब्बा के साथ अगले केबिन में ड्राइवर के साथ बैठ गए। मैं क्योंकि सबसे बड़ी थी इसलिए सबसे बाहर की तरफ बैठ गई ताकि मेरे बहन भाई सफ़र में परेशान ना हो। हमारी गाड़ी ने चलना शुरू किया तो अचानक मेरे छोटे भाई वसीम की नज़र आसमान की तरफ पड़ी। उसने एकदम से शोर मचाया, अरे बाजी वो देखो ये तारे कितने बड़े हैं और कैसे लाइन से चल रहे हैं। एकदम से मेरी नज़र उस पर पड़ी जहाँ वसीम ने हाथ से इशारा किया था। मैंने देखा कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े दिए हवा में कतार बांधकर यूं चलते जा रहे थे जैसे उन्हें किसी ने हाथ में उठा रखा हो। मुझे ये देखकर बेहद हैरत हुई। ये दिए कतार के साथ चलते चलते सड़क क्रॉस करके अब दूसरी तरफ निकल रहे थे। शायद ड्राइवर की नज़र भी उन पर पड़ गई थी। उसने घबराकर गाड़ी रोक दी। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी हमने एक अजीब सी आवाज़ महसूस की। फिजा में जैसे शहनाई और ढोल बज रहा था, जैसे आमतौर पर किसी की शादी में बजाया जाता है। ड्राइवर और अब्बा खामोशी के साथ उनके काफिले को गुजरता देख रहे थे। अचानक हवा में जैसे ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरे बहन भाई एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम करीबी शहर पहुंच गए और अब्बा ने एक साफ मैदान देखकर गाड़ी रुकवाकर सामान उतार लिया। हमारा इरादा था कि चंद रोज़ कहीं झोंपड़ी लगाकर रह लेंगे, उसके बाद कोई छोटा सा मकान देखकर उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ज़िंदगी में पहली बार हम किसी मकान में रहने का इरादा लेकर निकले थे, जहाँ पर करीबी गुंजान आबादी थी और मैदान में पानी का नल भी लगा हुआ था। हमेशा हमारा इंतखाब ऐसी जगह होती थी। गाड़ी वाला भी अब्बा का पुराना जानने वाला था, इसलिए वो भी रात को हमारे पास सुबह वापसी के इरादे से रुक गया। हम सब लोग थके हुए थे, इसलिए नींद से बेहाल होकर सबको जहाँ जगह समझ आई लेट कर सो गए। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सोते सोते मुझे महसूस हुआ कि मेरा मुंह किसी ने ज़ोर से दबाया है। मैं भी समझ नहीं पाई थी कि एक तेज़ बू मेरे हवास पर हावी हो गई। मेरी जब आँख खुली तो मैंने एक अजीब सी जगह पर बंद थी। यूँ लग रहा था जैसे ये मवेशियों का बाड़ा है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी थी। मैंने बहुत कोशिश की चीखने चिल्लाने की। रोशनदान से धूप उस कमरे में आ रही थी। पसीने से मेरा पूरा बदन चिपचिपा हो रहा था। मेरा सर बहुत भारी था, यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी नशे में हूँ। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और वहाँ बहुत ही खौफनाक किस्म के लोग दाखिल हुए। मुझे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, सड़क के किनारे कोई पागल ही था जो अपना हीरा लेकर यूं बेयारो मददगार सोया था।
نکلے تو ہم ڈکیتی کے لیے تھے، لیکن اتنا حسن دیکھ کر دولت کس کافر کو یاد رہتی ہے۔ وہ 3 لوگ تھے اور ان تینوں کے ارادے بہت ہی خوفناک تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور میری طرف بڑھنے لگے۔ میں زمین میں بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف سرک رہی تھی۔ مجھے ان کی نظروں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ ہم تو اس شہر میں عزت بچانے کے لیے آئے تھے، مگر یہاں پہنچتے ہی اس سے بھی بدتر صورتحال کا سامنا ہو گیا۔ میرے منہ سے عجیب قسم کی آواز نکل رہی تھی۔ ان تینوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا انداز بالکل بھوکے بیڑیوں جیسا تھا۔ ایک نے میرے بازو کو زور سے پکڑا اور کھینچا۔ خوف کی وجہ سے میرا سانس میرے حلق میں اٹک گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، اس کے ہاتھ اور منہ کھول دیتے ہیں، یوں اچھا نہیں لگتا کہ شکار ہمارے سامنے چپ چاپ پڑا ہو، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ ان کے دونوں ساتھی اس کی گھٹیا بات سن کر کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ انہوں نے جیسے ہی میرے منہ سے بندھی ہوئی پٹی کھولی، میں زوردار طریقے سے چیخی۔ میرے ذہن میں فارس کا نام آیا اور میں چیخ کر اس کو بلانے لگی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے، شاید یہ اس کا کوئی چاہنے والا ہے، لیکن بے وقوف لڑکی یہ نہیں جانتی کہ ہم اسے اٹھا کر اتنی دور لائیں کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ میں نے ہاتھوں سے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میں انہیں دور دھکیل رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں میں اسٹیل کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اچانک میرا ہاتھ ان میں سے ایک کے چہرے پر لگا اور بری طرح سے نشان ڈالتا ہوا چلا گیا۔ وہ اپنی آنکھ پکڑ کر زوردار آواز میں چیخا۔ اس کے دونوں ساتھی یہ دیکھ کر غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگے اور غلیظ گالیاں دینے لگے۔ تکلیف کی شدت سے میں چیخ کر رو پڑی۔ اچانک کمرے میں جیسے آندھی کا جھونکا آ گیا۔ وہ تینوں میری طرف جپٹ ہی رہے تھے کہ ان کی طرف دیکھ کر زور سے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا، لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ صدمے سے دماغ گھوم گیا ہے؟ کیوں ہنس رہی ہے؟ میری نظر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے فارس کے چہرے پر تھی۔ میں نے ان سے کہا، اس لیے ہنس رہی ہوں کہ اب تمہارے رونے کی باری ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی فارس نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ پورے کمرے میں زوردار تھپڑوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سکون سے بیٹھ کر ایک طرف اپنے بندھے ہوئے پاؤں کھولنے لگی۔ وہ لوگ بری طرح سے چلا رہے تھے۔ فارس نے ایک ایک کو پکڑ کر اٹھایا اور دیوار میں دے مارا۔ کسی کا سر پھٹا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ اس طرح چلا رہے تھے جیسے بکرا ذبح ہوتے ہوئے چلاتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس نادیدہ وجود سے معافی مانگ رہے تھے جس نے انہیں روئی کی طرح دھنگ کر رکھ دیا۔ شاید فارس ان کی جان لے لیتا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ فارس میرا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ جس جگہ ہم نے جھگی لگائی تھی وہ وہاں سے بہت دور تھا۔ یہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ بنے ہوئے ایک ویران گھر میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے مختلف جانور لا کر بندھے تھے، شاید چوری کے تھے۔ فارس مجھے ساتھ لے کر باہر نکلا اور تھوڑی دیر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے بوڑھے ماں باپ تکلیف سے نڈال ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کی دنیا لٹ چکی ہو۔ میرے بدن پر فارس کی دی ہوئی چادر پڑی تھی۔ میرا لباس اس قدر خراب حالت میں تھا کہ مجھے اپنے والدین کے سامنے جاتے شرمندگی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، میری ماں نے چیخ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تو کہاں چلی گئی تھی؟ تیری وجہ سے تو ہم برادری سے اتنی دور آئے تھے، اور یہاں پہنچتے پھر سے وہی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ میں روتے ہوئے اماں کو بتانے لگی کہ مجھے رات کو کچھ گنڈے اٹھا کر لے گئے۔ ابا فارس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اسے سلام کا جواب دیا اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اماں فارس سے کہنے لگی، بیٹا کون ہو تم؟ اور شکریہ تم نے ہماری بچی کی جان بچائی۔ فارس اماں سے کہنے لگا، میں ان لوگوں کا پڑوسی تھا اور مجھے جب ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو میں نے انہیں اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر بری طرح مارا پیٹا اور آپ کی بیٹی کو بازیاب کروا لیا۔ ابا نے بھی فارس کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ابا غور سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ابا نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میرا تو لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہے۔ میں اپنے کپڑے لے کر چادر کی بنی 4 دیواری کے پیچھے گئی تاکہ اپنے کپڑے بدلوں۔ جب میں باہر نکلی تو دیکھا فارس اماں کے پاس بیٹھا تھا۔ میری چھوٹی بہن چائے بنا رہی تھی۔ ابا اب اس سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہے تھے۔ وہ بھی ابا سے عام انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ ایک دم سے ہم دونوں کی نظریں ملے۔ ہمارے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ فارس جب وہاں سے اٹھا تو وہ ابا کو قائل کر چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چل کر گاؤں میں 1-2 مکان دیکھیں۔
जो फारिस के रिश्तेदारों के हैं। मैं जानती थी कि फारिस को इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़्यादा है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो हमें अपने साथ जिन्नात की बस्ती में लेकर जाना चाहता है या फिर गांव में ही खाली मकान में रखना चाहता है। अब्बा के जाते ही अम्मा मुझे गहरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, कंवल सच बता, तो उन गुंडों की कैद से सही सलामत वापस आ गई है? उन्होंने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? देख, मुझे सब सच बता देना, मैं तेरी माँ हूँ, झूठ मत बोलना। तू सारी रात उन लोगों की कैद में रही, तेरे कपड़े भी इस बात के गवाह हैं कि तेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। मैं अम्मा की बात सुनकर सदमे से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अम्मा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सारी रात बेहोश पड़ी रही और वो लोग चोर थे, मुझे कमरे में डालकर कहीं और चोरी करने गए थे। सुबह वो लोग जैसे ही कमरे में पहुंचे मुझसे बदतमीजी करने लगे तो ये नौजवान वहां से गांव के दूसरे लोगों के साथ पहुंच गया। इसी ने मेरी इज्जत और जान उन लोगों से बचाई। फारिस के जिक्र पर अम्मा की नज़रें अजीब तरह से चमकने लगी। शाम को अब्बा घर वापस आए तो बहुत खुश थे। फारिस ने उन्हें गांव के बीचों बीच एक छोटा मगर बेहतरीन घर रहने के लिए दिलवाया था। अब्बा, भाई और फारिस ने मिलकर उस घर में हमारा सामान रख दिया और यूं जिंदगी में पहली बार हम लोग झोंपड़ी के बजाय घर में रहने के लिए तैयार थे। मेरे सब बहन भाई, अम्मा, अब्बा बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं दिल से फारिस की शुक्रगुजार थी। उसने ना सिर्फ दोनों बार मेरी ज़िंदगी बचाई बल्कि उस वक्त हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। 2-4 दिन में ही उस जगह हम खुद को ऐसे महसूस करने लगे जैसे अरसे से वहाँ रह रहे हों। अब्बा अम्मा अब नए काम के लिए सोच रहे थे। कई रोज़ से फारिस भी हमारे घर नहीं आया था। मेरी नज़र बार बार अपनी चूड़ियों वाली टोकरी पर जाती और मैं ये सोच कर रह जाती कि क्या दोबारा मुझे चूड़ी बेचने के लिए जाना चाहिए। अब तक अब्बा ने भी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे पास मौजूद पैसों से घर का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन शाम के वक्त फारिस घर आया और अब्बा से कहने लगा, आप लोग इस जगह पर नए हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। अब्बा उससे कहने लगे कि बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या काम करूँ जो इस गांव में अच्छा चल पड़े, साथ ही मेरे घर के खर्चे भी पूरे होने लगे। और उसने अब्बा से कहा कि ये गांव है तो आप ऐसा करें, यहाँ बर्तनों की दुकान खोल लें, शहर से बर्तन लाकर गांव में बेच दिया करें और साथ ही चूड़ियाँ और खिलौने भी दुकान पर रखकर सेल करें। अब्बा ये सुनकर खुश हो गए। अगले रोज़ ही वो फारिस के साथ जाकर सामान ले आए और यूँ दुकान शुरू हो गई। देखते ही देखते दुकान चलने लगी। हम माँ बेटी घर में फारिग होते थे और अम्मा को खजूर के पत्तों से मुख्तलिफ चीज़ें बनानी आती थी। अम्मा वो भी बनाकर अब्बा की दुकान पर देने लगी। हम लोग इज्जत से घर बैठकर सुकून की रोटी खाने लगे। एक रोज़ दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कुछ औरतें खड़ी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और घर में बुला लिया। वो औरतें मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। 4 औरतें थीं, सब ने काली चादरें पहनी थी। अम्मा हाथ धोकर उनके पास ही बैठ गई और उनसे बातचीत करने लगी। मैं जाकर चाय बनाने लग गई। जब मैं चाय लेकर पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वो औरतें मेरा रिश्ता मांग रही हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। जब मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई, मैं बाहर निकली तो वो लोग जा चुके थे। अम्मा बड़ी खुश थी। मैंने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। शाम को अब्बा जब घर पहुँचे तो अम्मा ने उन्हें भी बताया। वो बहुत हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा था, लेकिन उनसे कुछ भी पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगले रोज़ अम्मा के काम से चली गई। मेरी छोटी बहन सो रही थी और मैं सहन में लगे दरख्त के नीचे बैठकर खजूर के पत्तों से रोटी के लिए टोकरियां बना रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर फारिस खड़ा था। काफ़ी दिन बाद वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसे देखकर मेरा दिल भर कर आ गया। वो मुझे कहने लगा, क्या बात है कंवल, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो मैंने उसे बता दिया कि कुछ औरतें मेरा रिश्ता लेकर आई थी और अम्मा अब्बा इस बात से बहुत खुश हैं। अम्मा ने जाने अब्बा से क्या कहा है कि वो भी बहुत खुश हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तो फिर तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या वो नहीं जानता था कि मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ?
میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں اور جلدی شادی کر کے اس آنگن سے اپنے سسرال سدھار جاؤں گی۔ تم بتاؤ، تم مجھ سے وہاں بھی ملنے آیا کرو گے؟ تم ایسا کرنا کہ میرے شوہر کے لیے بھی تحفے تحائف لے کر آنا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں کافی دیر چپ رہی تو وہ یوں ہی ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گیا۔ میرے گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اماں تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر رکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکا دیکھنے ہی نہیں گئے اور لڑکے کے گھر والے دوبارہ آئے۔ ایک روز شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس روز اماں نے چھوٹی بہن سے کہہ کر آنگن صاف کروا دیا تھا اور ساتھ ہی چارپائیاں نکلوا کر ان پر رنگین چادریں بچھا دی۔ دروازہ کھولنے اماں خود گئی۔ وہاں پر 2-3 مرد اور وہی عورتیں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے تھے اور کچھ سامان تھا۔ اماں نے دن میں ہی مجھے کہا تھا کہ میں اپنا نیا جوڑا پہن لوں۔ ابا بھی اپنا سفید ململ کا جوڑا پہنے ان لوگوں کے استقبال کے لیے دکان سے گھر پہنچ چکے تھے۔ ان عورتوں نے مجھے بٹھا کر میرے سر پر سرخ رنگ کی چنری اڑا دی۔ میری گود میں طرح طرح کے پھل اور میوے رکھنا شروع کیے۔ ساتھ ہی انہوں نے میرے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت انگوٹھی پہنا دی۔ میرا دل اتنا اداس ہوا کہ میں رونے لگی۔ اماں یہ دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے، میری دعا ہے کہ تیرا نصیب بہت اچھا ہو۔ ان عورتوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دی۔ اماں ابا نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ کھانا کھا کر جائیں، لیکن وہ سہولت سے انکار کر کے صرف چائے پی کر رخصت ہو گئے۔ میں نے بجائے اماں ابا سے کچھ پوچھنے کے اب گہری چپ کھینچ لی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اماں اس رشتے کے بارے میں کچھ بتائے گی، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا ہی رشتہ طے کر دیا۔ میں اس بات پر بے حد دکھی تھی۔ دوسری طرف فارس کی یاد بھی مجھے ہر پل بے چین رکھتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جیسے میرے خوابوں کا شہزادہ ہے جو اچانک سے مل جائے گا، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میرا خواب ٹوٹ کر رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ فارس مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ تو غائب ہو گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن نے بھی مجھے کچھ بتانے کی کوشش نہ کی۔ ایک روز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ رات کے شاید 12 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ ایک ہی کمرے میں ہم سب موجود تھے۔ کچا صحن بارش کے پانی سے بری طرح بھرا تھا۔ ابا اماں سے کہنے لگے، اس طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے؟ ابا کہنے لگے، میں دیکھ کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو سکتا ہے کوئی محلے والا ہو، کسی مصیبت میں اور مدد مانگنے کے لیے آیا ہو۔ ابا ہاتھ میں چھتری پکڑے اور لال ٹین اٹھائے دروازے کی طرف گئے۔ آنے والے نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، دوسرے گاؤں سے آیا ہے۔ جس شخص سے ملنے آیا تھا اس کا گھر نہیں ملا۔ موسم خراب ہوا اور بارش ہونے لگی۔ وہ بہت دیر سے ایک درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھا، لیکن اب اسے سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے جب اس کی یہ بات سنی تو فوراً اسے گھر میں بلا لیا۔ اس اجنبی نے بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی تھی۔ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ابا نے اسے ہمارے برابر والے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلی تھی، شاید اس کا سامان تھا۔ ابا نے اس سے کھانے کے لیے پوچھا۔ گھر میں روٹی اور سالن رکھا تھا۔ ابا نے مجھے کہا، بیٹا مہمان کے لیے کھانا دے دو۔ میں نے روٹیاں دسترخوان میں رکھ کر سالن کی پیالی بھی رکھ دی اور ابا کو کھانا پکڑا دیا۔ ابا وہ کھانا لے کر دوسرے کمرے میں گئے اور مہمان کو دے کر واپس آ گئے۔ بارش کی وجہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم سبھی بہن بھائی اپنے بستروں میں پڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پھر ہمیں نیند آنے لگی۔ ابا کی چارپائی کمرے کے کونے میں تھی۔ اماں کے دوسرے کونے میں ہم بہن بھائی بستروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ دروازے کے اندر سے کنڈی لگی تھی اور دیوار پر لالٹین لٹک رہی تھی۔ مجھے بھی نیند تو آ رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے لالٹین بجھ گئی۔ اندھیرا ہوتے ہی میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ جانے یہ کیسا احساس تھا؟ پھر مجھے لگا جیسے کمرے کی کنڈی خود بخود کھلی ہے۔ میں نے اماں اور ابا کو پکارنا چاہا، لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ مجھے لگا جیسے کوئی چپ چاپ میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ خوف کی وجہ سے میرا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ابا کو جگا سکوں کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کسی نے جیسے مجھ پر چھپٹا۔ بنا کسی آواز کے اس نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔
خوف کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا میرا پورا جسم اپنی جگہ پر جم گیا ہے. میں کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی. اس کا لمبا چوڑا وجود بہت مضبوط تھا. اچانک میرے جسم کو بری طرح سے جھٹکا لگا. جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت عجیب جگہ پر موجود تھی. اندھیری کوٹھری، اس میں جلتا ہوا بھیانک قسم کا چراغ، دیواروں پر مختلف قسم کی ہڈیاں لٹک رہی تھی. کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی. میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی. میرے سامنے چراغ کی دوسری طرف کوئی بیٹھا تھا. اس کے کندھوں پر سیاہ رنگ کی چادر تھی. اس کی صرف ایک ہی آنکھ نظر آ رہی تھی. اچانک فضا میں الو کے بولنے کی آواز سنائی دی اور کوئی پرندہ تیزی سے اڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے بازو پر بٹھا لیا. اس پرندے کا چہرہ بہت بڑا تھا. اچانک اس نے میری طرف منہ کر کے دیکھا اور میرے منہ سے بہت بڑی چیخ نکلی. وہ الو تھا لیکن اس کی شکل انسانوں جیسی تھی. وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس الو نے اس سیاہ پوش سے بات کرنا شروع کر دی. وہ بالکل انسانوں کی طرح تھا لیکن نہ جانے کون سی زبان بول رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر وہ الو واپس اڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا. وہ شخص اٹھ کر میرے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا. اس نے وہ پیالہ میرے سامنے کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ وہ پیالہ پی لوں. کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی. میں خوف سے مسلسل بری طرح کانپ رہی تھی. میں نے وہ پیالہ پکڑنے کی کوشش نہیں کی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو پکڑا اور زبردستی پیالہ پکڑانے کی کوشش کرنے لگا. جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لگا میرے ہاتھ پر سوکھی لکڑی جیسی چپتی ہوئی کسی چیز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو میں دوبارہ بری طرح سے چیخی. وہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. وہ میرے چیخنے پر گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا. ہنستے ہوئے اس کے چہرے سے چادر بھی ہٹ گئی تو میں نے دیکھا وہ آدھا جسم گوشت پوست کا ہے اور آدھا جسم ہڈیوں کا سوکھا ہوا ڈھانچہ. میری نظر اس کے پیالے پر پڑی تو وہ سرخ رنگ کے مائع سے بھرا ہوا تھا. میں خوف زدہ تھی. اچانک میری نظر اس جگہ پڑی جہاں سے وہ پیالہ اٹھا کر میری طرف آیا تھا. وہ کوئی پرندہ لٹکا تھا. اس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا. میں نے اس شخص کو دھکا دے دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ دور جا گرا. جیسے ہی وہ گرا وہ چراغ جو جل رہا تھا وہ بھی دور جا گرا. کمرے میں ایک دم سے اندھیرا ہوا. وہ شخص بری طرح سے دھاڑا اور اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے لگا ایک دم سے مجھے کسی نے اپنی گرفت میں لیا ہو، جیسے کوئی روئی کا بنا ہوا وجود ہے. ایک دم سے میرے پورے جسم میں سکون کی لہر اتر گئی. کمرے میں روشنی ہو چکی تھی. بہت ہی قدیم سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر کائی جمی تھی اور چھت پر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے. میری نظر سامنے لگی تھی. وہ شخص کھڑا غصے سے کانپ رہا تھا. مجھے کسی بہت بڑے پرندے نے اپنے سر میں چھپایا ہوا تھا. میری آنکھیں باہر کی طرف دکھ رہی تھی. وہ شخص غصے سے غراتے ہوئے کہنے لگا، فارس، تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے ٹکر لے رہے ہو. تم جانتے نہیں ہو میں کس قدر طاقتور ہوں. اس کو میرے حوالے کر دو. بدلے میں تمہاری منہ مانگی چیز دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ لڑکی دے دو. مجھے یہ لڑکی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں چاہیے. مجھے تو اس سے اولادیں پیدا کرنی ہیں اور وہ اولادیں میرے لیے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہیں. فارس نے غصے سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. پھر بھی تم اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئے. میں ہرگز اس لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اس سے نہ صرف محبت کرتا ہوں بلکہ یہ لڑکی ہی ہمارے قبیلے کی رانی بنے گی، شہزادے فارس کی دلہن. اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لوہے کا خطرناک ہتھیار اچانک سے فارس کی طرف پھینکا. وہ فارس کے بازو کو چھو کر نکل گیا. تکلیف سے فارس کے منہ سے بری طرح سے چیخ نکلی. میں اس کی تکلیف محسوس کر کے تڑپ کر رہ گئی. فارس نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا. فارس اس وقت بہت بڑے ہنس کے روپ میں تھا. اچانک فارس نے اپنا سر گھمایا. بہت سارے تیر ایک دم سے نکل کر اس شخص کی طرف بڑھے. ایک تیر اس شخص کی آنکھ میں جا گھسا. وہ اس کی اکلوتی آنکھ تھی. تکلیف سے دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا. فارس اب غصے سے کہنے لگا، آکروش، میں نے غلطی کی تھی سالوں پہلے تمہیں زندہ چھوڑ کر. تم جگہ جگہ انسانی لڑکیوں کو اپنا شکار بنا کر ان سے اولاد پیدا کرتے ہو اور پھر اس لڑکی اور اس کی اولاد کو اپنی کالی شکتیوں کے لیے قربان کر دیتے ہو. لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہیں زندہ چھوڑ کر دوبارہ سے غلطی نہیں کروں گا. فارس نے آگے بڑھ کر دیوار پر ٹنگی ہوئی تلوار اتاری
اور اس کے وار سے آکروش کا کام تمام کر دیا۔ جیسے اس کی گردن الگ ہوئی اس کا جسم زور زور سے اچھلنے لگا، پھر ایک دم زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا پورا وجود آگ میں جلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر صرف راکھ پڑی تھی۔ فارس اصل شکل میں واپس آ گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی کمرے سے نکلا، زوردار دھماکہ ہوا اور وہ کمرہ زمین بوس ہو گیا۔ میں باہر نکل کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ تو کسی بہت اونچے پہاڑ پر کھڑے تھے۔ فارس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، سنو لڑکی، بار بار یہ مصیبتیں تم پر ہی کیوں آتی ہیں؟ پہلے تمہیں انسان اغوا کر کے لے گئے اور اب یہ کالی شکتیوں کا پجاری۔ میں نے کیا تمہیں بچانے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں تو مت آیا کرو، چھوڑ دو، کسی دن اچھا ہے نا تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ وہ میرا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، چھوڑنا ہوتا تو تمہیں پکڑتا ہی نا، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو خود تمہاری نظروں میں قید ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے کہنے لگا، چلو آؤ آج تمہیں پہاڑوں کی سیر کرواتا ہوا لے چلوں۔ فارس دوبارہ سے ایک بڑا ہنس بن گیا۔ ہم دونوں اس طویل پہاڑی سلسلے کے اوپر اڑتے ہوئے جلدی انسانی آبادی میں پہنچ گئے۔ فارس میرا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ میرے گھر میں گاؤں کی دوسری عورتیں بھی جمع تھیں۔ میری اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں نیند میں چل کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں قبرستان میں موجود تھی۔ وہ عورتیں اماں سے کہنے لگی، شاید تمہاری بیٹی پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، جوان جہان بچی ہے، اس کا جلد علاج کرواؤ۔ اماں نے بھی اپنا سر ہلایا۔ تب ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، وہ جو روز نوجوان سے مولانا صاحب آپ لوگوں کے لیے گھر ڈھونڈنے اس گاؤں میں اس روز آئے تھے، وہ بہت ہی پانچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں۔ گاؤں میں جب کسی کے ساتھ جنات کا معاملہ ہوتا ہے تو وہی علاج کرتے ہیں۔ ہر جمعرات کو گاؤں کے سید صاحب کے مزار پر آتے ہیں۔ تم اپنی بچی انہی کو دکھانا۔ فارس ایک کونے میں کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ وہ سب اماں کو تسلی دیتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے بھی اماں کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن بعد میری شادی فارس سے ہوئی۔ اس کی بارات بہت شاندار انداز میں گاؤں میں آئی۔ اس نے ابا سے کہا تھا کہ کھانے کا انتظام وہ خود کرے گا۔ اس کے بھیجے ہوئے لوگ آ کر کھانا بنانے لگے۔ سارا سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کی دعوت تھی۔ میرا نکاح جب ہوا تو مولوی صاحب نے پوچھا، فارس بن سلمان کے ساتھ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے فوراً کہا قبول ہے۔ میری محبت میرے بالکل سامنے فارس بیٹھا والہانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت لوگوں نے گاؤں والوں کی رسم کے مطابق بارات میں جمع ہونے والے بچوں پر پیسوں کی برسات کی۔ میں نے دیکھا ایک بچہ ان پھینکے گئے پیسوں میں سے ایک سکہ اٹھا کر ماں کو دکھا کر پوچھ رہا تھا، اماں یہ کیسے سکے ہیں؟ وہ حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا یہ تو چاندی کے سکے ہیں۔ ان پر ایک خوبصورت شہزادی کی شکل بنی ہوئی تھی جو بالکل میرے جیسی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اماں ابا نے اپنی دعاؤں کے سائے میں مجھے رخصت کیا۔ ہماری بارات جب جنگل سے گزری تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہوا میں ویسے ہی روشن دیوں کی قطار چل رہی تھی۔ تمام جنات اپنی اصل شکل میں آ چکے تھے۔ فارس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر دور فضاؤں میں اڑ گیا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔